إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، ماہ محرم کا یہ مہینہ ہے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. اس مہینے کی سنت یہ ہے کہ اس ماہ کی 10ویں تاریخ کو روزے کا اہتمام کیا جائے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں امید کرتا کہ عاشورہ کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا اہتمام کرتے اور آپ نے یہ بھی تمنا کی، اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو نہ صرف عاشورے کے روزے کا اہتمام کروں گا بلکہ اس سے 1 دن پہلے بھی روزہ میں رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی، عیسائی اور مشرکین کی موافقت پسند نہیں کرتے. یہودی روزے کا اہتمام کرتے 10ویں تاریخ کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں تاریخ کے روزے کا اہتمام کیا، لیکن اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی تمنا کی، یہ بھی خواہش کی کہ اگر میں زندہ رہا تو 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ ہوگا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہ رہ سکے، آپ کی وفات ہو گئی، لیکن جو آپ کی خواہش تھی اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے محدثین نے، علماء نے کہا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ، اور اگر کسی وجہ سے 9ویں تاریخ کا روزہ نہ رکھ سکا، امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 10ویں تاریخ کا روزہ رکھے اور یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے 10ویں کے ساتھ 11ویں تاریخ کا روزے کا اہتمام کر لے. نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل ہو جائے گی اور ساتھ میں یہودیوں کی مخالفت. میرے محترم مسلمان دوستوں، یہ ماہ محرم کی سنت ہے کہ اس ماہ کی 10ویں تاریخ کے روزے کا اہتمام کیا جائے، لیکن مسلمانوں نے اس سنت کو ترک کر دیا، اس سنت کو چھوڑ دیا اور خرافات میں، بدعتوں میں، رسم و رواج میں، طرح طرح کی عادتوں میں اپنے آپ کو پھنسا لیا. آپ نے دیکھا ہوگا محرم کا مہینہ آتا ہے اور اس ماہ کی 10ویں تاریخ کا مسلمان جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے دعویدار بسا اوقات 10ویں تاریخ
تعلیم کو تعزیہ نکالتے اور اپنے جسموں کو زخمی کرتے، سبیل لگاتے ہیں، بتانے طرح طرح کی خرافات ہوتی ہیں۔ آل بیت اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ میرے محترم مسلمان دوستوں، اہل سنت کا دعویٰ کرنے والے مسلمان کب سے شیعہ کی موافقت کرنے لگے؟ یہ سنیوں کا طریقہ نہیں تھا۔ اہل سنت اس سے پاک تھے، اس سے صاف تھے۔ یہ ساری بدعتیں شیعہ کی موافقت میں اہل سنت میں داخل ہوئی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ شیعہ وہ خبیث قوم ہے کہ جس کی بیج مجوسیوں اور یہودیوں میں ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ اور ہے، شیعہ کا عقیدہ اور ہے۔ اہل سنت کا اسلام اور ہے، شیعہ کا اسلام اور ہے۔ میں کچھ سلبیاں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے بڑا فرق شیعہ اور اہل سنت میں ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام قرآن مجید میں نازل کیا ہے یہ کلام مکمل، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے لی ہے، یہ محفوظ ہے قیامت تک۔ دنیا کا کوئی انسان اس میں نقص پیدا نہیں کر سکتا، لیکن شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن مسلمانوں کے درمیان پایا جاتا ہے یہ قرآن ناقص ہے۔ بہت سارا قرآن صحابہ نے غائب کر دیا، چھپا دیا۔ ایک سورت جس کو شیعہ دعویٰ کرتے ہیں سورۃ الولایہ، کہا کہ سورۃ الولایہ آج موجودہ قرآن میں پایا نہیں جاتا، یہ صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پایا جاتا تھا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن کو چھپا دیا۔ آخری زمانے میں جب ان کا امام اترے گا، ان کا امام آئے گا تو اس قرآن کو ظاہر کرے گا۔ جو آدمی قرآن کو مکمل تصور نہ کرے کیا کبھی وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ قرآن کی تحریف کا دعویٰ کرنے والے ان کا ایک عالم کتاب لکھتا ہے، فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب۔ اہل سنت کے کسی بھی آپ بچے سے پوچھ لیں کہ قرآن کیا ہے، کہے گا اللہ کا کلام۔ آپ سوال کریے قرآن محفوظ ہے، کہے گا کہ اللہ کا یہ کلام محفوظ ہے، لیکن شیعہ کا ایک عالم کتاب لکھتا ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کی کتاب میں نعوذ باللہ تحریف واقع ہو چکی ہے، بہت سارا رد و بدل ہو چکا ہے۔ قرآن کو صحابہ نے نعوذ باللہ بدل دیا۔ فصل الکتاب فی اثبات کتاب رب الارباب، رب الارباب کی جو کتاب ہے وہ محرف ہے، وہ بدلی ہوئی کتاب ہے، اور ناقص۔ جس آدمی کا یہ عقیدہ ہو اس کی موافقت کرتے ہوئے، اس کی پیروی کرتے ہوئے، اس کی اتباع کرتے ہوئے تعزیے کا اہتمام کرنا، سبیل لگانا، اپنے جسموں کو زخمی کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ اہل سنت اور شیعہ میں دوسرا تو فرق ہے، وہ صحابہ کا ہے۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے کہ اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ اگر کوئی ہستیاں پائی گئی تو صحابہ کی ہستیاں اللہ کا یہ انتخاب تھے۔ اللہ نے ان کو نبی کے صحابی بنانے کے لیے منتخب کیا، چنا۔ یہ صحابی منتخب شدہ ہے رب کی طرف سے، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے
سارے صحابہ جنتی ہیں، کوئی صحابی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، ایک صحابی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف صحابہ کا ذکر کیا۔ وہ صحابہ میں فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے، کچھ صحابہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کا درجہ یکساں نہیں ہو سکتا۔ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے یہ اعلیٰ درجے کے صحابہ، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے ان سے کمتر ہیں۔ اللہ نے سارے صحابہ کا تذکرہ کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ شاید کو یاد ہے کُلًّا، سب بنا کسی استثناء کے سارے صحابہ، چاہے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہوں چاہے فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہوں، وَكُلًّا سارے صحابہ وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا۔ سارے صحابہ جنتی ہیں، کوئی ایک بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، یہ رب کا وعدہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے لیے جنت کی بشارت دی، صحابہ کو جنت کی بشارت دی گئی، سارے صحابہ کو جنتی کہا گیا۔ نعوذ باللہ ان کے تعلق سے شیعہ اور روافض کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 5 یا 6 صحابہ کے علاوہ نعوذ باللہ سب کے سب مرتد ہو گئے، سب کے سب کافر ہو گئے۔ سارے صحابہ کو کافر قرار دیا سوائے چند صحابہ کے، انہیں پر گنے جا سکتے ہیں، علی، حسن، حسین، مقداد، عمار بن یاسر اور کچھ اور صحابہ۔ شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ان صحابہ کے علاوہ بقیہ سارے صحابہ نعوذ باللہ کافر ہیں، مرتد ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اگر کوئی آدمی صحابہ پر کفر کا حکم لگائے، جن صحابہ نے قرآن کو ہم تک پہنچائے، جن صحابہ نے حدیث ہم تک پہنچائی، جو تبلیغ دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر گئے، ان صحابہ کے تعلق سے اگر وہ کہے، اگر کوئی کہے کہ نعوذ باللہ وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، تو کیا ایسا آدمی مسلمان ہو سکتا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ رب سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا شیعہ کے ذات کے مطابق کہ نبی کے وفات کے بعد مرتد ہو جائیں گے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا۔ یہ کون سا دین ہے، یہ کون سی شریعت ہے؟ بہت سارے مسلمان خمینی کا نام آتا ہے، جھومتے ہیں، آیت اللہ الفاظ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس نے کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے کشف الاسرار، جس خمینی کو آیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی نشانی کہا جاتا ہے۔ بہت سارے مسلمان نام آتا ہے احترام کے ساتھ اس زندگی کا نام لیتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، یہ شخص اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ زندیق، عمر فاروق پہ جو زندیق ہونے کا حکم لگائے ان کو کافر کہے، ان کو دائرہ اسلام سے خارج کہے، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی تقریب کرتے ہیں، اس کا نام احترام سے نام لیتے ہیں۔ میرے محترم مسلمان شیعہ کا عقیدہ اور ہے، مسلمانوں کا عقیدہ اور ہے، شیعہ کا دین اور ہے، مسلمانوں کا دین اور ہے۔ اور آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، انتقال ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے انتقال سے
وفات سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چن لیا تھا، خلیفہ مقرر کر دیا تھا، چن لیا، مقرر کر دیا. کئی نشانیاں، کئی حدیثیں اللہ کے نبی علیہ السلام بستر میں، آپ پہ غشی داری ہے. نبی علیہ السلام کے صحابہ نماز عشاء کے منتظر ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام ہوش میں آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی، عشاء کی نماز پڑھ لی؟ صحابہ نے کہا کہ لا ہم منتظرون یا رسول اللہ، اللہ کے نبی انہوں نے نماز ادا نہیں کی، وہ آپ کے منتظر ہیں، آپ آئیں اور نماز پڑھائیں. نبی علیہ السلام تب میں پانی لے لیتے، اپنے جسم پر پانی بہاتے کہ شاید کچھ افاقہ ہو جائے، اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر نصیبداری ہوتی ہے. دوبارہ ہوش آیا، آپ نے سوال کیا کہ کیا صحابہ نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ جواب دیتے ہیں تم منتظرون یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اور آپ کے منتظر. اللہ کے نبی پھر اٹھنے کی کوشش کرتے، پھر نصیبداری ہوتی ہے. جب دوبارہ ہوش آتا ہے اللہ کے نبی وہی سوال کرتے ہیں کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ نے کہا کہ وہ آپ کے منتظر ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے، ابو بکر سے کہو وہ امامت کرائے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس موقع سے فرماتی ہے کہ ابو بکر انتہائی نرم دل آدمی ہے، نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو بہت زیادہ رونے لگیں گے. نرمی کی وجہ سے اپنے آپ پر قرآن کی تلاوت کے وقت قابو نہیں رکھ سکتے، اس لیے آپ عمر کو حکم دیں کہ وہ نماز پڑھائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ابو اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، مومن اور اللہ تعالیٰ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو نہیں چاہتا. اللہ ابو بکر کو چاہتا ہے کہ وہ نماز پڑھائے، مومن چاہتے ہیں کہ ابو بکر نماز پڑھائے. یہ خلافت کی طرف واضح اشارہ تھا. ایک اور آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کچھ ضرورت لے کر، حاجت لے کر نبی علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ کل آنا. عورت سوال کرتی ہے اور پوچھتی ہے یا رسول اللہ اگر میں آپ کو کل نہ پاؤں تو کس کے پاس جاؤں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس جاؤ. ابو بکر کے پاس جا کر اپنی ضرورت کا ذکر کرنا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت ساری حدیثیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا ہوا ہے کہ خلیفہ آپ کے بعد ابو بکر. لیکن شیعہ اور بہت عقیدہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غصب کر لیتے ہیں خلافت کو، نعوذ باللہ علی بن ابی طالب سے زبردستی حاکم بنتے ہیں. عمر فاروق نے خلافت کو علی سے غصب کر لیا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کو ظلم کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھین لیا. آپ جانتے ہیں خود علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا؟ عمر کے بارے میں، ابو بکر کے بارے میں کوفہ کے منبر پر کھڑے ہوتے ہیں متواتر روایات. اس روایت کو نقل کرنے والے نہ صرف اہل سنت بلکہ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی یہ روایت پائی جاتی ہے. کوفہ کے منبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ اگر دنیا کا کوئی شخص مجھ کو ابو بکر سے افضل قرار دیتا ہے، مجھ کو عمر سے افضل قرار دیتا الا جلدته حد المفتری، میں الزام تراشی کے الزام میں اس پر کوڑے برساؤں گا. یہ الزام ہے، یہ بہتان ہے. میں ابو بکر سے افضل نہیں ہو سکتا، میں عمر سے افضل نہیں ہو سکتا. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کا عمل تو یہ تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب بستر مرگ پر تھے تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا اگر میں اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہوں کسی کے عمل کی طرح عمل کر کے تو وہ تم. اے عمر میں اللہ کے پاس جانا چاہوں گا تمہاری طرح عمل کر کے، تمہاری
ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ ان کا عقیدہ، ان کے نام کا بہانہ، ان کے نام کی آڑ ہے شیعہ اپنے عقیدے کو بہت تیزی سے پھیلاتے جا رہے ہیں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، ادعائیہ اسلام میں بدعت ہے، بلکہ بسا اوقات یہ چیزیں انسان کو کفر تک پہنچاتی ہیں، اسلام سے خارج کرتی ہیں۔ کوئی علم بناتا ہے اور اس سے مدد مانگتا ہے، علم بنانا، اس سے مدد مانگنا، اس سے حوائج کی تکمیل کی امید رکھنا، یہ چیز انسان کو، مسلمان کو اسلام سے خارج کرنے والی ہے، اسلام سے نکالنے والی ہے۔ یہ دین نہیں ہو سکتا، یہ شریعت نہیں ہو سکتی، بلکہ اسی چیز کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے آخری خطاب میں فرمایا تھا کہ اگر کوئی اونچی قبر نظر آتی ہے میں اس کو برابر کرنا چاہتا ہوں، کوئی بت نظر آتا ہے اس کو مٹانا چاہتا ہوں، اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بتوں کے مماثل آج یہ چیزیں مسلمانوں میں رائج ہو گئی ہیں، اس سے حاجت طلب کی جاتی ہے اور اس سے اپنی ضروریات کی امید رکھی جاتی ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، اگر کوئی آدمی اس قسم کا عمل کرتا ہے تو یہ کفر ہے، اسلام سے نکالنے والی چیزیں ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنے دین کو سمجھے، اپنے ایمان کو سمجھے اور اپنے نبی کی تعلیمات کو سمجھتے ہوئے اس پر گامزد رہنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جب تک زندگی عطا کرے توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شرک سے، بدعت سے اور ہر قسم کی معصیت سے دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سوء خاتمہ سے بچائے، جنت میں جگہ دے، جہنم اور قبر کی عذاب سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔